अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ उवैस अहमद कादरी एडवोकेट और आप देख रहे हैं TCM लीगल टॉक। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्रामों का तसलसल जो है उसका मौजू हमेशा कोई ना कोई ऐसा मौजू लीगल साइड पे, कानूनी साइड पे ऐसा रहता है जिसमें हमारी कोशिश हमेशा से रही है कि हम अपने देखने वालों को, अपने चाहने वालों को, अपने नाजरीन को उन अहम कानूनी मामलात के ऊपर आगाही दें जिनके बारे में वो हमसे सुनना चाहते हैं, जिनके बारे में वो देखना चाहते हैं, लेकिन हमारे किसी भी सोशल मीडिया पे, किसी और ज़राए से उनको मालूमात नहीं मिलती। नाज़रीन, हमारे साथ पिछले प्रोग्राम में भी हमारे मेहमान जो कि इस प्रोग्राम में जिन्होंने शिरकत की और टैक्स के लॉ के ऊपर, जैसे कि हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में एक बात की थी कि ये फाइलर क्या है और रिटर्न क्या है, यानी गोशवारे किसे कहा जाता है और फाइलर होना क्या किसे कहते हैं। इस बारे में हमने एक तफसीलन आपके सामने एक प्रोग्राम किया जिसमें हमने अपनी पूरी कोशिश की कि अपने नाजरीन को उन मामलात के ऊपर पूरी मालूमात दे सकें। आज के प्रोग्राम में हम दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं जनाब तनवीर अहमद गजनवी साहब का कि आज के प्रोग्राम में वो दोबारा तशरीफ लाए हैं। तनवीर अहमद गजनवी साहब जो हैं वकालत के शोबे से मुंसलिक हैं। उनकी जो फील्ड है वो है टैक्स, यानी वो टैक्स जो कि मुख्तलिफ नामों से हमारे मुल्क पाकिस्तान में पहचाना जाता है। लेकिन आज के इस टॉपिक में, आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस टॉक शो में हमने सिर्फ फोकस करना है अपने नाज़रीन को ये बताने के लिए कि बेसिकली ये इनकम टैक्स जो है, जिसको कहते हैं आमदनी के ऊपर टैक्स, वो क्या चीज़ है और इनकम टैक्स को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे ताकि हमारे देखने वाले और सुनने वाले नाजरीन को ये आसानी हो कि इनकम टैक्स का जब भी नाम आता है तो एक जहनों में एक तशवीश आ जाती है, खदशात पैदा हो जाते हैं कि ये कौन सा टैक्स है जो हमसे लिया जाएगा, और लिया जाता है तो क्यों लिया जाता है। मैं जनाब तनवीर अहमद गजनवी साहब का बहुत आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। मेहरबानी। हम अपने प्रोग्राम के सवालात की तरफ बढ़ते हैं, जो सवालात हमारे जहनों में मौजूद हैं या आपकी तरफ से हमें भिजवाए गए। कि पहला सवाल गजनवी साहब जो हमारे जहन में आता है, जो हम सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं ताकि हमारे नाजरीन ये जान सके कि इनकम टैक्स बेसिकली है क्या। दुनिया में जितनी भी ममालिक हैं वहाँ पर टैक्स कलेक्ट किया जाता है आवाम से और उन्हीं की फलाह बहबूद के लिए लगाया जाता है। तो इनकम टैक्स हर कोई देता है अपने बिज़नेस के मुताबिक और हर एक को देना चाहिए मुल्क के लिए। देखा ये जाता है जनाब तनवीर अहमद गजनवी साहब कि हम जब टैक्स की बात करते हैं तो चूँकि हमारा ताल्लुक़ मुल्क पाकिस्तान से है, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, सिटीज़न हैं, और यहाँ पे हमारी आमदन भी यहाँ पे ही है, अखराजात भी यहीं पे हैं, जो हमने कमाना है वही यहाँ पे लगाना भी है। तो जो पाकिस्तान में जो टैक्स लॉज हैं, जैसे हमने बात कर रहे हैं आज इनकम टैक्स की, आमदन पे टैक्स, तो क्या ये सारे मुल्क जितने भी दूसरे एशियाई ममालिक हैं या दूसरे ममालिक हैं, मगरबी ममालिक हैं या अरेबियन कंट्रीज़ हैं जैसे कि हम देखते हैं, तो क्या टैक्स सब जगह अप्लाई करता है, एप्लीकेबल है, टैक्स लिया जाता है अपनी आवाम से, या नहीं सिर्फ पाकिस्तान में ही ये टैक्स लॉज हैं? नहीं, दुनिया में हर जगह पर यही है। आप यूरोप चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, एशिया में कहीं चले जाएं, टैक्स उसी तरह लिया जाता है जो कि पाकिस्तान में राइज है। हाँ, इसमें जो अरब कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ में वहाँ पर वो वैट के नाम से टैक्स लेते हैं 5% के हिसाब से, मेरा ख्याल कहता है शायद यही है वहाँ पर। उसके अलावा वहाँ पर और टैक्सेशन नहीं है। यहाँ पे तो हम देखते हैं कि टैक्स की मुख्तलिफ शक्लें हैं हमारे सामने। तो इनकम टैक्स जो है वो तो अगर एक लफ्ज़ी माना से देखे जाएं तो उर्दू में से कहेंगे कि आमदन, यानी आपके जो सोर्सेज हैं, जहाँ से आप कमा रहे हैं, आपसे हुकूमत पाकिस्तान उस पर टैक्स मांगती है। तो ये कैसे डिटरमिन होता है और ये टैक्स की रेशो क्या है पाकिस्तान में? क्या आम शहरी जो है KPK का रहने वाला
पंजाब का रहने वाला या दूसरे सूबों में रहने वालों के ऊपर टैक्स की जो शरह है रिकवरी की, और ये टैक्स जो है वो रिकवर कौन, एफबीआर करता है? जी, रेशो तो सब पूरे पाकिस्तान में एक ही है। अच्छा जी। ये चूँकि ये फेडरल टैक्स है, लिहाजा अच्छा, पाकिस्तान, फेडरल टैक्स है। जी जी, ये फेडरल टैक्स है, लिहाजा ये इम्प्लीमेंट पूरे पाकिस्तान पे होता है। अच्छा, इसके रेट सब एक ही जगह पर, पाकिस्तान में सब जगह पर एक ही होंगे, और सबके लिए एक ही है? सब के लिए एक ही हैं, सब के लिए एक ही हैं। और इसमें काबिल टैक्स आमदन से ऊपर आप जब जाते हैं तो फिर आपको टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, काबिल टैक्स आमदन से क्या मुराद होगी? आपको 6 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन होती है। जो मौजूदा सेटअप जो चल रहा है टैक्स का, उसमें 6 लाख रुपए की एग्जम्पशन है। अच्छा। उससे ऊपर जब आपकी इनकम एक्सीड करती है तो फिर उसको अपने आप को टैक्स देना पड़ता है उसमें। तो ये डिटरमिन हम कैसे करेंगे कि हमारी जो किसी पाकिस्तानी शहरी की जो आमदन है वो 6 लाख तक है या ज़्यादा है या कम है? देखें, उसका डिटरमिन करने का आसान तरीका आपके एक्सपेंसेस होते हैं। अच्छा। आपके घर के एक्सपेंसेस, आपके बिजली के बिल, आपके टेलीफोन के बिल, आपके गैस के बिल, बच्चों की जो आप तालीम पे, एजुकेशन पे जो आप भी पे करते हैं, इसी तरह आपके जो बिजनेस एक्सपेंस होते हैं। तो लामाला ये चूँकि 6 लाख रुपए एग्जम्पशन हमारे हिसाब से तो कम है। अच्छा। लेकिन चलें, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का अपना वो है, तो ये आप अपने खर्चे को मैनेज करते हैं। फिर उसके बाद आपको अपनी इनकम को उतना ऊपर लेके जाना पड़ता है कि भाई मैं यहाँ से कमाता हूँ और मैं इतना पे कर सकता हूँ घर पे या अपने ऑफिस या जो भी दुकान है, जिस तरह के उसके एक्सपेंस हैं, सैलरीज हैं, बिजली के बिल हैं और मुख्तलिफ किस्म के लोकल टैक्सेस हैं, वो आप पे करते हैं। फिर अभी देखा ये जाता है तनवीर अहमद गज़नवी साहब, जैसे कि आप फरमा रहे थे कि टैक्स की जो उसके बाद डिडक्शन है वो आपको छूट जो है 6 लाख रुपए तक है, 6 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीस। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी आमदन में जो है वो 6 लाख रुपए तक आपको छूट होने के बाद उससे इजाफा जो होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक मिसाल से अगर ज़ाहिर करना चाहें तो अगर किसी की आमदन 7 लाख रुपए है तो वो टैक्स 7 लाख रुपए पे देगा या 1 लाख रुपए पे देगा? नहीं, एग्जम्पशन चूँकि चल रही है तो 6 लाख रुपए की तो एग्जम्पशन है। अच्छा। तो वो टैक्स जो देगा 1 लाख रुपए पे देगा। अच्छा, 1 लाख जी रुपए जी के ऊपर जी टैक्स जी 1 देगा। लाख रुपए के ऊपर टैक्स। और ये 6 लाख या 7 लाख की जो उसके पास आमदन शो हो गई, तो ये वो सेल्फ खुद ही डिटरमिन करेगा? जी, ये खुद ही डिटरमिन टैक्स करेगा। रिटर्न भरते हुए? जी जी, बिल्कुल। मतलब किसी भी टैक्स लॉयर कंसल्टेंट के पास जाता है तो वो उसका पहला सवाल ये होता है कि जी आपकी आमदनी के ज़राए क्या हैं? बिल्कुल बिल्कुल, तो वो इसी तरह आमदनी के ज़राए बताएगा, फिर अपने जो जहाँ से वो एग्जाम्पशन लेना चाहता है, जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जैसे आपने कहा कि टेलीफोन, बिजली, सुई, गैस और बच्चों के एक्सपेंसेस, या कहीं पे कोई जगह उसके पास रेंटेड है तो वो रेंटेड प्रॉपर्टी का जो मंथली रेंट दे रहा है वो भी डिडक्शन में आ जाएगा? नहीं, वो डिडक्शन में नहीं आएगा, वो आपके एक्सपेंस में आता है। अच्छा, वो एक्सपेंस में। वो आप एक्सपेंस कर रहे हैं तो उसके मुताबिक फिर आपको अपने ये 6 लाख रुपए में से ये रेंट जो है वो डिडक्ट किया जाएगा? देखें, जब आप अपने आते हैं ना उसके ऊपर, घर के खर्चों के ऊपर, अच्छा, तो वो आपके वेल्थ स्टेटमेंट में आता है। अच्छा, पर्सनल wealth एक्सपेंसेस में। तो ज़ाहिर है अगर आपके घर के खर्चे 7 लाख रुपए हैं या 8 लाख रुपए हैं तो आप अपनी इनकम 6 लाख रुपए नहीं शो कर सकते। अच्छा, आपको उससे ऊपर जाना पड़ता है कि भाई ठीक है, मेरा इतना मैंने एक्सपेंस किया, इतना मेरे खर्चे हैं और इतनी मेरी इनकम बनती है इसमें। जैसे कि अभी आपने कहा कि ये फेडरल टैक्स है, जी जी। तो क्या फेडरल टैक्स जो है ये कोई फ़ायदा देता है प्रोविंस को भी, या नहीं प्रोविंस कोई अपने टैक्सेस अलग से इम्पोज करता है? प्रोविंस चूँकि 18 अमेंडमेंट के बाद आपने पढ़ा होगा, लाजम पढ़ा होगा, पेशावर की बात कर लेते हैं हम, KPK की बात कर लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक रेवेन्यू अथॉरिटी बनाई हुई है, कैपरा, खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी। अच्छा, ये जो है ये अथॉरिटी भी अपना टैक्स कलेक्ट करती है सूबाई लेवल पर। जितनी भी सर्विसेज हैं, जो आदमी सर्विसेज दे रहा है वो कैपरा में को टैक्स देगा, वो FBR को फिर टैक्स नहीं देगा। वो किस कैपेसिटी पे देगा और किस तरीके से देगा? कैपरा उनको इनरोल करता है अपने पास। अच्छा। कैपरा उनको इनरोल करता है, फिर उसके ऊपर वो अपना टैक्स पे करते हैं। तो ये जो टैक्स है या इनकम टैक्स हम कहेंगे, जैसा कि आप बता रहे थे कि इसमें तमाम अफराद शामिल हैं, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे दुकानदार हो गया, जनरल स्टोर हो गए, दूसरे बिजनेसमैन कम्युनिटी आ जाती है,
تو ان سے ان کی انکم کے اوپر وہ ٹیکس لیتے ہیں. تو کیا سیلریڈ بندہ اور یہ جو طبقہ ہے تاجر کا یا دکاندار طبقہ, یہ دونوں ایک ہی کیٹیگری میں ہیں انکم ٹیکس میں؟ نہیں, سیلریڈ کی آپ ریٹرن اگر دیکھیں گے ٹیکس ریٹرن تو وہ علیحدہ ہے. اچھا. اور انکم ٹیکس کی علیحدہ ریٹرن ہے. اچھا. تو سیلری کلاس چونکہ ان سے ڈیڈکشن ایٹ سورس ہو جاتا ہے ان کا, جس وقت وہ اپنی ٹیکس کی پیمنٹ کرتے ہیں, جو بھی ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں, جی ڈیڈکشن کر کے ان کو آپ کی سیلری ملتی ہے. اور اسی میں اگر یہ بات بھی کہی جائے کہ اس میں وہ لوگ جو پروفیشنل ہیں, پیشہ ور, کسی ایسے پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں جس میں وکلاء اور ڈاکٹرز اور دوسرے ایسے لوگ ہیں, تو کیا ان کو بھی انکم ٹیکس ان کو بھی دینا پڑتا ہے یا ان کا پروفیشنل ٹیکس؟ نہیں, انکم ٹیکس اپلائی ہوگا ان کے اوپر, ان کے اوپر انکم ٹیکس اپلائی کرتا ہے. ٹھیک. ناظرین, یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہم جناب تنویر احمد غزنوی صاحب سے بات کر رہے تھے کہ وہ کون سے طبقات ہیں, جیسے تاجر ہے, دکاندار ہے, یا تنخواہ دار ملازمت پیشہ لوگ ہیں. اور اس میں ہم نے یہ بھی ضمناً پوچھا کہ جیسے پروفیشنلز ہیں, پیشہ ور لوگ ہیں, جس میں وکلاء اور ڈاکٹرز بھی آ جاتے ہیں, تو کیا ان کے اوپر جو آمدن کے ٹیکس ہے اور ان کی مد ہے, کیا وہ ایک ہی ہے یا ان میں کوئی ڈفرینسز ہیں؟ تو بات تو یہ سامنے آئی کہ ہر طبقہ جو ہے اس کے علیحدہ علیحدہ انکم ٹیکس ان کے اوپر سب کے اوپر ایک ہے, لیکن چونکہ تنخواہ دار ملازم پیشہ لوگوں کی سیلری جو ہے وہ فکس ہوتی ہے اور وہ آجر اور اس کے درمیان ہوتی ہے, امپلائی اور امپلائر کے درمیان, تو وہ ڈیفینیٹلی ڈیڈکٹ ہونے کے بعد آتی ہے. یہاں پہ ٹیکسیبل کون سے ایسے ذرائع ہیں جن کو آپ ٹیکس سے, انکم ٹیکس سے مبرہ کرتے ہیں؟ تنویر صاحب, یہاں پہ یہ بتائیں کہ اکثر ہم یہ الفاظ سنتے ہیں کہ نیٹ انکم اور گراس انکم. جب انکم کی بات آتی ہے تو ٹیکس سے پہلے لفظ آتا ہے انکم ٹیکس, یعنی آمدن پر ٹیکس. آمدن پر ٹیکس, بالکل. تو وہ ہم کیسے ڈٹرمن کریں گے؟ یہ جو گراس انکم ہے یا نیٹ انکم ہے, یہ ہر تاجر یا دکاندار یا اس کا کوئی کیٹیگری کسی اور جگہ پہ اپلائی؟ اچھا دیکھیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ گراس انکم نہیں ہوتی تاجر کے لیے, گراس ریونیو ہوتا ہے اس کا. وہ اس کی سیل کو کنسیڈر کرتا ہے کہ بھئی اس کی کتنی سیل ہوئی ہے سال میں, اس سیل کے مطابق پھر آپ کے ایکسپینس ہیں اور آپ کی انکم بنتی ہے اس پر. ٹھیک ہو گیا. تو وہ انکم ٹیکس اس حساب سے چلتا ہے پھر سب. یہاں پہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو ہم کہیں گے کہ یار یہ لوگ جو ہے اس ٹیکس سے مبرہ ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ کوئی ایسا طبقہ بھی شامل نہیں ہے, ہر طبقہ جو ہے وہ ٹیکس کے نیٹ کے اندر ان کو کور کر دیا گیا ہے اور سب سے ٹیکس ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. لیکن جیسے کہ پچھلے پروگرام میں بھی غزنوی صاحب بات ہی ہوئی تھی کہ بہت ساری ہماری پاکستانی آبادی کا وہ حصہ موجود ہے جو ٹیکس جو ہے نہیں دیتے, اس نیٹ میں شامل نہیں ہیں. تو کیا پاکستانی گورنمنٹ کی ایف بی آر کوئی ایسا میئرمنٹس یا کوئی ایسے ذرائع استعمال کر رہی ہے کہ پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ اس نیٹ کے دائرے کے اندر آ جائے اور پاکستانی گورنمنٹ جو ہے یہ ایف بی آر ان سے ٹیکس کی کلیکشن ریگولر کر سکے؟ دیکھیں قادری صاحب, تمام کو ٹیکس نیٹ میں لانا ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے. اس میں آپ کے دیہات کے لوگ ہیں جو بیچارے کھیتی باڑی کرتے ہیں, عام سے غریب لوگ ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں, آپ ہر ایک کو ٹیکس نہیں کر سکتے, اور اتنا ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کو ٹیکس کر دیں. اچھا جی. تو میرے حساب سے جو غریب ہیں, جو مسکین ہیں, جو جن کی انکم نہیں ہے, تو ان سے ٹیکس لینا بھی زیادتی ہے. لیکن یہاں پہ ہم اگر ملک پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات تو ہر جگہ کہی جاتی ہے, ہر بندہ سمجھتا بھی ہے, گورنمنٹ کو بھی اس کی پوری آگاہی حاصل ہے کہ ہم جتنا ٹیکس گورنمنٹ اپنے شہریوں سے وصول کر رہی ہے
یا ٹیکس جنریٹ ہو رہا ہے، اس طرح وہ سہولیات جو ہے وہ عوام الناس کو، پبلک کو، جنرل پبلک کو یا پاکستانی شہریوں کو نہیں مل رہی. تو ہمارے پاکستانی شہریوں کی اکثر بات یہاں پہ یہ بھی آ جاتی ہے کہ ہم ٹیکس کس وجہ سے دیں اور کیوں دیں، جب کہ ہمارے اوپر اس کا اطلاق ہی نہیں ہو رہا، اور گورنمنٹ جو ہے اس کو اپنے علل تللوں پہ استعمال کر رہی ہے، اپنی آسائشات کے لیے، سہولیات کے لیے. تو واقعی ایسی بات ٹھیک ہے؟ بے شک آپ نے یہ بات بالکل صحیح کی. ہم سے بھی ہمارے جو کلائنٹس ہمارے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم اتنا ٹیکس دے رہے ہیں، ہمیں کیا فیسلٹی ملتی ہے. لہٰذا ہمارے پاس اس کا کوئی وہ نہیں ہے، فیسلٹیز گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک نہ ہونے کے برابر. بالکل. ایک سوال یہاں پہ آتا ہے جو کہ ہم چاہے وہ بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، اگر ہم نے کہیں پہ کوئی شاپنگ مال میں کچھ پرچیز کر لیا تو ہم اس ہر بل میں، ہر بجلی کے بل میں، سوئی گیس کے بل میں اور ہر رسید میں وہ جنرل سیلز ٹیکس اور ٹیکس اور یہ چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں. تو یہ جو انکم ٹیکس یہ علیحدہ ہے اور وہ ٹیکسز علیحدہ ہیں، ان کا سیکوینس کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، میں نے آپ کو جس طرح پروگرام شروع ہوا تو میں نے کہا کہ کسی بھی چیز کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ہمیں آپ کے ایکسپنس کی ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے. بجلی کے بل، گیس کے بل، اس میں جو آپ سے ٹیکس کٹا ہوا ہے وہ ایڈجسٹیبل ٹیکس ہوتا ہے. وہ آپ کی انکم جتنا بھی ٹیکس آپ کا بنتا ہے ہم اس میں سے اس کو مہنا کر لیتے ہیں، اس کو مائنس کر لیتے ہیں. لہٰذا وہ ایڈجسٹیبل ٹیکس ہے. جیسے ہم فار ایگزامپل کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں اور ٹرانزیکشن جو ہے وہ کوئی بھی بندہ پاکستانی بینک کے ذریعے، کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے ذریعے آن لائن کرتا ہے یا تھرو چیک کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بھی ٹیکس کی ڈیڈکشن ہوتی ہے نا جی. بے شک، لیکن اگر وہ فائلر ہے تو اس کی ڈیڈکشن نہیں ہوگی، نان فائلر پہ ہوگی. جی اچھا، یہ بات ہمارے ناظرین کے لیے بہت اہم ہے. جی بالکل. کہ جو فائلر ہوگا اس کے لیے ٹرانزیکشن کی صورت میں ڈیڈکشن بالکل نہیں. اور جو نان فائلر ہوگا تو اس کے لیے کیا پرسنٹیج بنتی ہے؟ دیکھیں یہ تو مختلف سالوں میں مختلف رہی ہے. اچھا جی. یہ ہر سال ویری کرتے ہیں. اس سال بھی انہوں نے ٹیکس کو ان کو بڑھایا ہے. بالکل ہر سال جی بڑھا دیا سال. مطلب اگر اور اس کی کوئی لمٹ بھی ہے کہ نہیں؟ 50,000 سے اوپر جتنی بھی وہ ٹرانزیکشن کرے گا اس سے ٹیکس کٹے گا. 50,000 روپے سے اوپر کی ٹرانزیکشن کے اوپر ٹیکس کی ڈیڈکشن ہوگی. بالکل. نان فائلر کے لیے. نان فائلر کے. اور اگر فائلر ہے تو وہ اس سے ایگزیمپٹڈ. بالکل ایگزیمپٹ. اور یہاں پہ جو ٹیکس کی ڈیڈکشن ہوئی ہے جب وہ ریٹرن فل کرتا ہے انکم ٹیکس کی تو وہ اس میں وہ اپنی اسٹیٹمنٹ لگائے گا کہ مجھ سے اتنی ٹیکس کی ڈیڈکشن ہوئی ہے، تو یہ وہاں پہ اس کو استثناء حاصل ہوگا. جب آپ سے ٹیکس ڈیڈکشن ہو جاتی ہے بینک میں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نان فائلر ہیں. آپ کو جی اگر آپ نان فائلر نہیں ہوں گے تو آپ سے ٹیکس ڈیڈکشن نہیں ہوگی. لیکن اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر آپ اس سال میں اپنے آپ کو رجسٹر کر لیتے ہیں اور وہ ڈیڈکشن جو آپ سے ہوئی ہے وہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ نے ٹیکس تو دے دیا وہ، لیکن وہ ایڈجسٹیبل ٹیکس ہے، وہ اس کا ریفنڈ بھی کبھی کبھی مل جاتا ہے لیکن مشکل سے. جو فائلر ہے اس کے اوپر بینک کی ٹرانزیکشن یعنی لین دین کی صورت میں نان فائلر کے لیے جو ہے وہ ٹیکس کی ریشو ہر سال ویری کر رہی ہے ان کے اپنے ریٹس کے مطابق. اور یہ 50,000 سے جب لمٹ کراس کرتی ہے 50,000 روپے پاکستانی سے تو اس کے اوپر وہ ٹیکس کی امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے. اور اگر وہ فائلر ہے تو اس کے لیے کوئی کٹوتی ڈیڈکشن نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ بتا دیجئے، جیسے فائلر کا لفظ آپ نے پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس کے اوپر ایک لمبی بحث کی تھی، کیا صرف یہ لین دین کے اوپر یہ فائلر ہونا، نان فائلر ہونا اپلائی ہوتا ہے یا کوئی دوسری ایسے ذرائع بھی ہیں جہاں پہ آپ فائلر ہونا اور نہ فائلر ہونا آپ کو فائدہ بھی دے سکتا ہے اور نہ ہونے کی صورت میں نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے؟ جی بالکل. یہ صرف بینک کے اوپر لاگو نہیں ہوتا. اگر آپ نے کوئی پراپرٹی لی ہے تو اس میں فائلر اور نان فائلر کے اوپر ٹیکس میں بہت فرق ہے. اگر آپ نے گاڑی رجسٹر کی ہے یا اپنی گاڑی کے ٹوکن وغیرہ دیتے ہیں، اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کے ٹیکسز کچھ اور ہوں گے، نان فائلر کے کچھ اور ہوں گے، تو لہٰذا اس میں بہت فرق ہوتا ہے. یعنی آپ گاڑی ہر جگہ پر آپ کو بالکل جی یعنی منقولہ جائیداد اور غیر منقولہ، جیسے بالکل ہے یا کوئی لینڈ ہے یا کوئی بلڈنگ ہے، شاپ ہے یا گھر ہے، اگر آپ اس کی دونوں کی صورت میں خرید اور فروخت دونوں کی صورت اور اس کے اوپر آپ کا فائلر ہونا نان فائلر ہونا دونوں اپلائی ہوگا. اگر وہ نہیں ہے آپ اس وقت فائلر
تو اس کے ٹیکس کا ریشو علیحدہ ہوگا. بالکل. اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کو کچھ ایگزمپشنز ملیں گی. کافی ایگزمپشنز ملیں گی. تو یہاں پہ تو اب ٹرانزیکشن میں آپ نے وہ ٹیکس آپ نے وہ شو کر دیا. تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, ضمناً ایک سوال ہے کہ ہماری کچھ ذرائع ایسے ہوتے ہیں یا کوئی دوست ہوتے ہیں یا آپ کے کوئی فیملی ممبرز ہیں جو آپ کو بیرون ملک سے ریمیٹنس بھجواتے ہیں, فارن کرنسی میں آتی ہے یا پاک کرنسی میں آتی ہے, اور وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتی ہے. تو کیا اس کے اوپر بھی وہ بھی انکم ہے؟ جیسے میں نے اگر کوئی پاکستان سے باہر کوئی پراپرٹی خریدی ہوئی ہے کسی اور کے نام سے, یا اس کو مجھے آمدن آ رہی ہے, تو کیا یا مجھے ویسے ہی کوئی بندہ لون بھجوا رہا ہے, ایز اے گفٹ بھجوا رہا ہے پیسے, اور وہ ریمیٹنس کی, جی ریمیٹنس کی بات کریں گے, تو کیا ریمیٹنس نہیں, ریمیٹنس ٹیکسیبل نہیں ہے, ٹیکسیبل نہیں, اور ریمیٹنس آپ کی انکم میں شامل نہیں ہوتا. ریمیٹنس آپ کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں آتا ہے, آپ کے ایسٹس کو بڑھاتا ہے وہاں پر. جی, وہ اس کے اوپر آپ کا کوئی بھی ٹیکس نہیں لگتا, لیکن وہ تھرو بینکنگ چینل ہوگا. ریٹرن اسٹیٹمنٹ اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں کوئی فرق ہے؟ جی جی, ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں آپ اپنے سارے ایسٹس شو کرتے ہیں, تمام ایسٹ, موویبل اموویبل, چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو. اپنے اپنی بینک اسٹیٹمنٹس, اپنے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل دینی ہے, اپنی گاڑیوں کی ڈیٹیل دینی ہے, گھر کی ڈیٹیل دینی ہے. اس کے علاوہ کوئی پراپرٹی ہے, کوئی پلاٹس ہیں, تو آپ نے ہر چیز کی ڈیٹیل دینی ہے اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں. اور انکم یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے ویلتھ اسٹیٹمنٹ, یہ بھی اسی ریٹرن کی طرف پارٹ, بالکل بالکل, بالکل, اس کے بغیر آپ کی انکم ٹیکس کی ریٹرن جمع نہیں ہوتی. جی, اور اس کے ساتھ آپ ریٹرن کی اگر بات کریں تو ریٹرن میں ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اور کون سی, جیسے بینک اسٹیٹمنٹ, وہ ویلتھ میں شمار ہوگی؟ جی جی, وہ آپ کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں آتی ہیں ساری چیز. اس کے علاوہ کون سی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں بات آتی ہے؟ اس کے علاوہ جیسے پراپرٹی کی ڈاکومنٹ, پراپرٹی کی آ جائے گی, گاڑی آئے گی آپ کی, گاڑیاں جتنی بھی آپ کے نام پر ہیں, آپ کے جو بچوں کی کوئی پراپرٹی آپ کی بیگم کی ہے جو وہ ٹیکس پیئر نہیں ہے, تو وہ بھی آپ کو شو کرنی پڑے گی. آپ کو اپنی پراپرٹیز شو کرنی پڑتی ہیں. آپ نے جہاں سے جو آپ کے نام پر چیز ہے, وہ اب تو خیر ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس کو کنسیل کر سکے. کنسیلمنٹ اب ممکن نہیں, کیونکہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ہر جگہ پر کنیکٹ ہے اب. تو کیسے اگر ہمارے دیکھنے والے اس کو سمجھنا چاہیں تو اس میں تنویر احمد غزنوی صاحب آپ کیسے ان کو یہ چیز کلیئر کریں گے کہ ہمارا جو MTN شناختی کارڈ کا وہ نمبر ہے پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے جی, جو نادرا نے ہمیں پرووائڈ کیا ہوا ہے, جو ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ہے, اس سے وہ کیسے پاکستان کی حکومت, یہ اسٹیٹ, وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ اس کے نام پہ یہاں پراپرٹی یا کوئی چیز موویبل اور اموویبل موجود ہے؟ دیکھیں ایسا کیسے پاسبل ہے؟ قادری صاحب, آپ بھی اس پروفیشن سے ہیں. جی, آپ کا آئی ڈی کارڈ جہاں بھی استعمال ہوگا, چاہے آپ نے گاڑی لی ہے آپ کا آئی ڈی کارڈ استعمال ہوگا, آپ نے پراپرٹی لی ہے آپ کا آئی ڈی کارڈ استعمال ہوگا. تو یہ لنکڈ ہیں اب FBR کے ساتھ, وہ آپ کی ریٹرن میں اس سال سے وہ آٹومیٹیکلی آ رہی ہیں. ایون آپ کے جو موبائل کے بل ہیں جو آپ نے پے کیے ہوئے ہیں وہ بھی کنیکٹ ہو جاتے ہیں آپ. لہٰذا اب آپ اپنی بعض لوگ کرتے ہیں کنسیلمنٹ, لیکن ہم سب کو مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی کنسیلمنٹ نہ کریں. ہر چیز جو آپ کے پاس یا آپ کے نام پر ہے اس کو پراپر اس کو ڈکلیئر کر دیں. ناظرین, چونکہ وقت کی کمی کے باعث ہم اس موضوع میں مکمل طور پر تنویر احمد غزنوی صاحب سے وہ سوالات, کیونکہ ابھی بھی بہت سارے سوالات انکم ٹیکس کے حساب سے باقی ہیں, ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ آنے والے کسی بھی پروگرام میں ان کا بھی احاطہ کریں, تاکہ ہماری عوام, ہمارے دیکھنے والے, ہمارے ناظرین جو ہمارے TCN کے لیگل ٹاک شو کو ریگولر دیکھتے ہیں, اپنے کمنٹس کرتے ہیں, اپنی رائے سے آگاہ ہمیں کرتے رہتے ہیں, اور یہ جو ہم کسی ٹاپک کا انتخاب کرتے ہیں ناظرین, تو وہ آپ کے سوالات کی بنیاد پر کرتے ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں, وہ جو کلیریفیکیشن مانگتے ہیں آپ, تو ہم آپ کے سامنے ان کو بہتر طریقے سے پیش کر سکیں. تو ناظرین, یہاں پہ ہم اجازت چاہیں گے, مجھے اور میرے مہمان جناب تنویر احمد غزنوی صاحب کو اجازت دیں. ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ, نئے مہمان کے ساتھ, اور کوشش ہوگی کہ ہم تنویر احمد غزنوی صاحب کو دوبارہ انوائٹ کریں, تاکہ جو ٹاپکس میں جو چیزیں کمی بیشی رہ گئی ہے وہ ان کا دوبارہ احاطہ کر سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں دیکھنے کا, ہمیں سننے کا.